بفضلہ تعالی جمعۃ المبارک کے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ دعائے کہ رب العالمین ساڈا سبنا دا نماز جمعہ واسطے حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، پروردگار ساڈا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، پروردگار سانو سبنا معاملے پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کل رمضان شریف کے کچھ موضوعات جڑے رہ گئے سن اور وہ سلسلہ آگے بتاؤندے آیا۔ اج دا خطبہ جمعہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت و شان کے حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر چند گزارشات آپ احباب دی اسباتاں دی نظر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین حق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اساں اہل سنت و جماعت ہاں اور اللہ رب العالمین کا یہ لکھا شکر ہے کہ ساڈا عقیدہ اعتدال تے مبنی ہے، حق تے مبنی ہے۔ ساڈے عقیدے اندر کسی قسم کا افراط و تفریط موجود نہیں، اور الحمدللہ اسی وہ خوش نصیب لوگ ہاں کہ جنہ ہر اس شے دا ادب تے حیا کیتا ہے جی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہر اس شے دا ادب کیتا، ہر اس شے دا حیا کیتا ہے جی نسبت سرور کائنات دے نال ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نو منیا ہے تے حضور دی وجہ تو منیا ہے، اسی حضور دے اصحاب نو منیا ہے تے سرور کائنات دی وجہ تو منیا ہے، اسی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا بھی احترام کیتا ہے، حضور دے اصحاب دا بھی احترام کیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام تر ازواج مطہرات دا بھی ادب و احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا عقیدت اور ادب اور احترام کوئی کرے گا جڑا مومن ہوگا۔ اور یہ گل میں خود نہیں کرنا پیا، اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی وضاحت کرنے پیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنہ دیا جاننا تو زیادہ قریب ہے، نبی کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام ازواج مطہرات مومنین دیا ماما نے، اور ہر مومن کے اوپر اپنی اما جان کا ادب و احترام لازم ہے۔ اور الحمدللہ اسی حضور دی سب ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور وہ بندہ جڑا جناب بازار حضور دا حضور نہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے، لیکن وہ سینے چ حضور سرور کائنات کی ازواج کا احترام نہیں، یا ازواج کی عقیدت نہیں، یا کسی زوجہ کو کسی ایک کا احترام نہیں، عقیدت نہیں، کسی ایک کی شان کا منکر ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ عورت کچھ ہو سکتا ہے پر کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوئے گا جنہوں نبی پاک کی ازواج کا احترام ہے، جنہوں نبی پاک کی ازواج کا احترام کرتا ہے اور ساری نبی کی ازواج کو اپنی ماں تسلیم کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ فرمایا کہ آج میں آپ احباب کے سامنے اس ماں کا ذکر کرنا ہے جنہیں ابا جی کا نام حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، توجہ فرمایا کہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ ابو بکر جن کو سب کو پہلے مومن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے اپنے قلب کو نور ایمان کے نال منور کیتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ ابو بکر صدیق جن کو سب کو پہلا میرے مصطفیٰ دا خلیفہ بلا فخر ہونا شرف حاصل ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جی، کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جنہوں میرے مصطفیٰ دا یار غار ہونا شرف حاصل ہے۔ توجہ فرماؤ، ابو بکر صدیق جڑا میرے مصطفیٰ دا یار غار بھی ہے، وہ ابو بکر جڑا میرے مصطفیٰ دا یار گزار بھی ہے، وہ ابو بکر صدیق جنہوں میرے مصطفیٰ دا حسن ہونا شرف حاصل ہے۔ توجہ فرماؤ، کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق جنہی صحابیت اللہ نے قرآن نے خود بیان کی، صحابیت کے متعلق خود قرآن دی نص وارد ہوئی، اس ابو بکر صدیق کی لہتے جگر اور حضرت ام رومان زینب بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہا
دی لختے جگر او حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی عظمت و شان ہے کہ جنہ دے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی دنیا کے اندر کسی جنتی اور کو دیکھا ہوئے تو حضرت ام رومان بھی یہ حضرت ام رومان کی شان پتہ لگا حضرت سیدہ عائشہ پاک کی والدہ نے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنتی ہوتا مقام عطا فرمایا ہے حضرات توجہ فرمایا کہ کون ام رومان جدی عظمت ہے وہ ام رومان جدی شان ہے کہ جس میں حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مثال باکمال ہویا نا کہ خود حضور سرور کائنات حضرت ام رومان کی لحد مبارک اندر تشریف فرما ہوئے کہو یاد ذرا سبحان سرور کائنات حضرت ام رومان کی لحد اندر خود تھے اور حضرت ام رومان واسطے دعائے مغفرت کی تھی یار ایمان نال دس جڑیاں تھاواں تے میرے مصطفیٰ دے قدم لگدان پھر اوتھے اللہ دے فضل و کرم تے اور اللہ پاک دے انوار و تجلیات دیاں کنیاں بارشاں نازل ہوندیاں ہون گیاں تے جس ام رومان دی لحد اندر خود مصطفیٰ اترے بولو بولو یاد کرا سبحان اللہ حضرت ام رومان ہونے کہ جنہ دی لحد مبارک انہاں دے لحد دے اندر تشریف دے ہون تو پہلے ہی جنت دا بغیچہ بن چکی سی یہ حضرت ام رومان اللہ اکبر انہاں دی لختے جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات توجہ فرمایا کہ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے عابدہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے راکعہ بھی ہے قانتہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے عارفہ بھی ہے آنا بھی ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جڑی عالمہ بھی ہے فاضلہ بھی ہے معلمہ بھی ہے محققہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے فقیہہ بھی ہے مجتہدہ بھی ہے مفتیہ بھی ہے بہت بڑی اسلام وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرات گرامی قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے علمی مقام دے کیا کہنے اللہ اکبر قربان جائیے حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر لکھا فرماتے ہیں کہ ایک طرف ساری مخلوق کا علم اور دے نال تمام ازواج مطہرات کا علم اگر اکٹھا بھی کر لیا جائے نا کہ پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمایا کہ کون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک کے اندر روایت موجود ہے اور حضرت جناب سیدنا مہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری ہوئے زمین دے اتے حلال و حرام کے اندر علم طب کے اندر اور علم شعر کے اندر سخن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو ود کے باکمال صاحب علم شخصیت نہیں تھی سبحان اللہ حضرات گرامی قدر توجہ فرمایا جی کون حضرت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ کی عظمت اور شان ہے حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سننے کبریٰ کے اندر روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا اپنی رب کعبہ دی قسم ہے کہ حضور سرور کائنات نے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اہم مسائل شریعہ کے اندر علم فرائض کے اندر علم وراثت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر رخ کرتے ہیں یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام آپ کا علمی اور روحانی مقام بلکہ ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر اور اسی سب صحابہ کرام جدوں بھی کوئی علمی مسئلہ پیش ہوتا سی نا علمی مسئلہ جیسے حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ حاضر ہو جانے سا اور کبھی ایدا نہیں سی ہویا کہ تو خالی لوٹے ہوئے بلکہ جدوں میں کوئی علمی مسئلہ لے کے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں فوری طور پہ حضرت سیدہ عائشہ پاک اس مسئلے کا علمی حل عطا فرمائے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علمی مقام ہے جی
وہ عائشہ صدیقہ جڑی عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، حضرات گرامی قدر محققہ بھی ہے، فقیہہ بھی ہے، اور وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جڑیاں مخدوم کائنات بھی نے، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جڑیاں صدیقہ کائنات بھی نے، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جڑیاں محبوب کائنات بھی نے۔ محبوبہ محبوب برے نہ کر آپ نے کوئی نہ بلکہ حضور صدر کائنات کے فرامین مقدسہ موجود نے۔ حضرات اکرامی قدر بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ انہوں نے حضور صدر کائنات کی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ ای الناس احب الیکا، تم سب نالوں زیادہ مخلوق کے اندر محبوب شخصیت کیڑی ہے؟ کہ حضور صدر کائنات نے فرمایا قال عائشہ، فرمایا میرے غلاموں پوری روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ محبوب شخصیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے کہ حضور صدر کائنات نے ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس نال ہے؟ سب تو زیادہ تانوں پیار کدے نال ہے؟ کہ حضور صدر کائنات نے فرمایا ساری مخلوق کے اندروں میں سب سے زیادہ پیار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے نال۔ مطلب عائشہ صدیقہ وہ نے کہ جنہاں نوں حضور صدر کائنات نوں جنہاں دے نال بڑی شدید محبت ہے، جنہاں نوں حضور کو جنہاں دے نال بڑا شدید پیار ہے، اور صدر کائنات جنہاں نوں بہت پسند کردے نے، حضور جنہاں نال بڑی محبت فرماتے ہیں، تے پھر کڈا بدبخت ہے وہ بندہ جہدے سینے چ عائشہ دا بغض ہے، کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا سیدہ عائشہ دی عظمت و شان دا منکر ہے۔ اور میں آکھنا چاہنا کہ سیدہ پاک دی عظمت و شان دا انکار کریاں تے ککھ نہیں لگنا، کہ تو سیدہ دے نال بغض رکھیا ککھ نہیں لگنا، سیدہ پاک دی تیرے بغض رکھیا شان کٹنی کوئی نہیں کہ تیرے اوپر ایمان رہنا۔ یہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی جنہوں حضور سرور کائنات اتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے نا معاذ اللہ، وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی عظمتاں دا منکر ہے، شاناں دا منکر ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے باکیاں کرنے والا۔ تے کنا میں کہ بعض لوگ نے جڑی اس شخصیت دا بغض لے کے سینے اندر زندہ نے کہ جنہاں نال حضور سرور کائنات نے پیار کرتا ہے، جنہاں دے نال ہر موقع ہر ویلے حضور صدر کائنات نے محبت رکھی ہے۔ ذات توجہ فرمایا بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماؤندیاں نے، آپ فرماؤندے ہیں کہ حضور صدر کائنات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان باری قائم کی ہوئی، باری مقرر فرمائی ہوئی، اور آپ فرماؤندیاں نے کہ حضور صدر کائنات دعا کرتے حسن یا رب العالمین میں اپنی ثواب کے مطابق اپنی ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر فرمائیے، تقسیم فرمائیے۔ پروردگار باقی وہ معاملہ جڑا میرے اختیار میں نہیں اور جتنے میرا پاس نہیں چاہتا، میرا جڑا قلبی ملان ہے، پروردگار تو اس معاملے تے میرے تو ملامت نہ کریں، اس معاملے تے میرے تو درگزر فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات دعا کرتے سن یا رب العالمین میں اپنی تمام تر ازواج مطہرات کے درمیان معاملات حسن معاشرت مباشرت اور باہمی دین دین کے اندر باہمی عدل و انصاف قائم کیتا ہے۔ رہی گل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، یا رب العالمین عائشہ والا میرا اختیار نہیں بلکہ ادھر میرا قلبی میلان ہے، قلبی رجحان ہے، لہذا پروردگار میں اس معاملے کے اندر ملامت نہ فرمائی، میرے تو درگزر فرمائے۔ سمجھ لگی حضور سرور کائنات کا قلبی میلان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماؤندیاں نے کہ جس وقت حضور سرور کائنات تھے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے نا، حضور سرور کائنات کے وصال پاک کے ایام قریب آئے، سرور کائنات بار بار دریافت فرماؤندے سن کہ اج باری کی تھی، اج میرا قیام اللیل کی دیوار، اج میں رات کدھر بسر کرنی، بار بار۔ اور حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے کہ حضور اس بار بار اس واسطے کرتے سن کہ سرور کائنات میری باری کے منتظر سن اور حضور جلد از جلد میرے کول تشریف لیاونا چاہتے سن اور پسند فرماتے سن کہ جلد از جلد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے کول تشریف فرماؤ۔ توجہ ہے جی، ادھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ رات گرامی توجہ فرماؤ، میں کی بات آپ کے سامنے رکھنا پیا۔ پھر جس ویلے حضور صدر کائنات کا ظاہر مثال
حضور سرور کائنات کے روح قفص مصری تو پرواز کی تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے سیدھے درار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے آرام فرما سبحان اللہ یار ایمان نہ دسو کنیاں عظمتاں کنیاں شاناں والی وہ خاتون ہے کہ جنوں حضور نے آخری دیرے تک بھی اپنے تو دور نہیں کیتا ہر ویلے اپنے قریب رکھیا اتوں تک کہ جس ویلے حضور دا وصال باکمال ہویا ہے اس ویلے بھی سرور کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سینے مبارک دے نال ٹیک لگا کے آرام فرما پتہ لگا تے پھر کنا بدبختی ہو سینہ جے سینے چ عائشہ دا رخ دے جے سینے چ عائشہ دا حالات موجود ہے میں کہنا چاہوں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان ہے کہ سرور کائنات دے آخری ایام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دے سینے دے نال ٹیک لگا کے آرام فرمانے تے پھر کنا بدبخت بندہ ہوئے گا جڑا اپنے سینے تو عائشہ دا بک لے کے حضرات گرامی قدر ام المومنین کی محبت بڑی ضروری ہے امہات المومنین کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے میری بات طرف توجہ فرمایا جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذات و ذات کے بیچ ہر ویلے ہر موقع ہر گھڑی ہر لمحے حضور سرور کائنات نے محبت کی نگاہ نال دیکھا حضور سرور کائنات نے ہر موقع تے جدی محبت بھی حضور نے فرمائی ہے تے جدی سرور کائنات نے شان بھی بیان فرمائی پھر اسے واسطے سیانے نا کہ تو ہے محبوبہ محبوب خدا تو ہے محبوبہ محبوب خدا کوئی تجھ سا نہیں ہے سیدہ ام المومنین آپ نے نہیں بات کی ہے کہ حضور سرور کائنات
نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اعراض فرما لیا ہے، آپ نے دوسری مرتبہ یوں گزارش کی تھی ہے، آپ نے پھر اعراض فرمایا ہے، آپ نے تیسری مرتبہ پھر یوں گزارش کی تھی ہے، حضور سرور کائنات نے پھر اعراض فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ مینوں عائشہ کے معاملے اندر اذیت نہ دے، اذیت نہ دے، عائشہ دی تے شان ہے کہ رب وحدہ لا شریک بھی مینوں وحی دا تحفہ عطا فرماوندا ہے، اس لیے میں عائشہ صدیقہ دے بستر تے موجود ہونا۔ فرمایا ام سلمہ مینوں عائشہ دے بارے اذیت نہ پہنچا، مینوں تے پروردگار وحی دا تحفہ بھی ادوں عطا فرماوندا ہے جس ویلے میں عائشہ دے بستر تے موجود ہوں۔ عائشہ دے بستر تے کی مطلب حضور سرور کائنات نے دس دیتا، فرمایا صحابہ کرام کی جس تک بات ہے کہ میں اپنے غلاموں کو سمجھا لواں گا، صحابہ کو دس دیاں گا، صحابہ کے منع کر دیاں گا، صحابہ باز آ جان گے، صحابہ تے بجاون گے کہ رب وحدہ لا شریک نوں منع کینے کراں گا، رب وحدہ لا شریک بھی یہ مینوں وحی دے تحفے میں عطا کردا ہے، اس لیے میں حضرت سیدہ خدیجہ پاک دے بستر تے موجود ہونا وا۔ اور میرے مسلمان توجہ فرمایا جے کتنی عظمت و شان ہے اس خاتون دی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات سے بڑی تاجدار بڑی سونی گل کی دی ہے، آپ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے مسلمان توجہ فرمانا کرنا آتا ہے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور سرور کائنات نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء وفضل سلیم علی سائر الطعام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا والے سن لو، دیگر جہان دیا ساری عورتوں کے اوپر عائشہ کی فضیلت ایویں ہے جویں سارے کھانے کے اوپر سرید کی فضیلت ہے۔ وضاحت کرنے ہیں تھوڑی سرید ہے جی، گوشت کا شوربہ ہے، گوشت کے شوربے کے اندر روٹی دیاں برکیاں بھگو کے ایک بڑی لذیذ قسم کا کھانا تیار ہوتا ہے جنوں سرید آکھیا جاتا ہے، اور اہل عرب سے ہاں یہ بڑا مقبول ہے، بڑا پسندیدہ ہے، بڑا لذیذ ہے، اور یہ تمام کھانیاں دا سردار ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا جس طرح یہ سرید سب کھانیاں دا سردار ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ سارا عورتاں دی سردار۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح سرید نوں تمام کھانے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر جہان کی سابق عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ دی شان۔ اور ذرا میرے مسلمان توجہ فرمائیں، اس سے بخاری اندر روایت موجود ہے کون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدے بارے حضور سرور کائنات نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو انہیں جبریل عائشہ یا رسول اللہ کی آنے میں، حضور نے فرمایا عائشہ تو مبارک ہوئی جبریل نے سلام پیش کرتے ہیں، جبریل سلام پیش کرتے ہیں پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، جبریل میں سلام پیش کر دینے پہ میں جبریل نو دیکھیا کوئی نہیں، یا تسی جبریل نو دیکھیا کہ سانو تواڈے دیکھن تے یقین ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی یا رسول اللہ اگر جبریل نے مینوں سلام کیتا ہے تے پھر میری طرف سلام جبریل نے پیش کر دے، جبریل نے میری طرف سلام پیش کر دیا یا رسول اللہ تعالی معنا ارا اس جبریل نے سلام پیش کر دے جب تسی دیکھیا اسی نے دیکھیا کوئی نہیں اور تسی دیکھیا ہے اور سانو تواڈے دیکھن تے یقین ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بات کہہ کے اس بات کی وضاحت کر چھڑی ہے، اپنا عقیدہ بیان کر چھڑیا ہے، پتہ لگا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدہ بھی ہوئی ہے کہ زمانے میں کوئی مخفی تو مخفی چیز بھی ایسی نہیں جڑی نگاہ مصطفیٰ پہ پوشیدہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ عائشہ اپنا عقیدہ دس چھڑیا، فرمایا زمانے دی کوئی مخفی تو مخفی ایسی شے نہیں ہے جڑی نگاہ مصطفیٰ پوشیدہ رہ جائے، ہوئی گل کری تو آزاد بھی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں
اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی قدر اے جڑا سانو تیمم دا تحفہ عطا ہوا ہے، تیمم دا تحفہ یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے صدقے دے نال عطا ہوا ہے۔ تیمم وضو نہیں ہے تے پاکیزہ مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز قبول ہے۔ یہ بھی تحفہ حضرت عائشہ صدیقہ دی میں عطا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی مشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک آریت نہ ہر لحاظ سے حضرت اسماء کو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ہر تے گم ہو گیا کہ حضور سرور کائنات نے اپنے صحابہ کرام کو اس ہار دی تلاش واسطے روانہ کیتا، کہ صحابہ کرام کو ہار دی تلاش واسطے جس ویلے روانہ ہوئے نا تے اس دوران اذان ٹائم ہو گیا جناب نماز کا تے پانی میسر کوئی نہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاماں نے بغیر وضو تو نماز ادا کی تھی، اور جس ویلے حضور سرور کائنات دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے تے بارگاہ اندر حاضر ہو کے ساری گل دسی اور اپنے جناب والا عدم پانی نہ ہونے کی شکایت حضور کے سامنے رکھی۔ تے اس موقع تے رب العالمین دا قرآن نازل ہویا، رب العالمین نے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، محبوب کے غلاماں کہہ دو اگر پانی میسر نہ آئے تو پھر پاکیزہ پٹی کے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں تعالی قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ حضرت حسین بن حضیر کہنے لگے اے ابو بکر صدیق کی بیٹی یہ کوئی تہاڈی پہلی برکت نہیں، مطلب یہ کہ تہاڈے صدقے اللہ نے سانو بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان توجہ فرمانا ذکر نامہ پیا مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، ستارے بری رات آسمان کے ستارے جگمگ کرتے رہے پہ، سارا آسمان ستارے کے نال چمکا مارتا پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک اور حضور سرور کائنات حضرت عائشہ صدیقہ دی گود حضور سرور کائنات دا سر مبارک، باری کائنات اپنا سر حضرت جناب عائشہ صدیقہ دی گود اندر رکھ کے آرام فرمائے کہ اس دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان دے ستارے والے لے گیا، آسمان دے ستارے والے لے کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان جائیے۔ اور ایک تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنا عقیدہ بھی دس چڑیا، پتہ لگا حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ کلے کلے تارے دی تعداد تو بھی واقف نہیں اور اپنی ہر ہر امتی دے ہر ہر اعمال تو بھی واقف نہیں۔ تو اس واسطے کہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں وہی دس سکدا ہے جڑا آسمان دے ستارے دی تعداد تو بھی آگاہ ہوے اور اپنی ہر ہر غلام دے ہر ہر عمل تو بھی آگاہ ہوے۔ صرف آسمان دے ستارے دی تعداد تو آگاہ ہے، اعمال تو آگاہ نہیں تے تاں بھی اس سوال دا جواب نہیں دے سکدا، یا امت دے اعمال دا پتہ ہے آسمان دے ستارے دی تعداد دا نہیں پتہ تاں بھی اس سوال دا جواب نہیں آ سکدا۔ سوال دا جواب وہی دے سکدا ہے جڑا آسمان دے ستارے نوں بھی جاندا ہے اور جڑا جناب والا اپنے ہر ہر امتی دے ہر ہر افعال کو جاندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوال کر چھڑیا کہ قربان جاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئی دی گل سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا یہ کیسا سوال کر چھڑیا، یہ کیسا عجیب سوال کر چھڑیا، سوال کا جواب تے میرے کو موجود کوئی نہیں، یا پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ کلوجا ٹھہر جا صبر کر، میں کوئی حساب کتاب لگا کر پھر تینوں دا جواب دینا، میں کوئی حساب کتاب لا لواں، میں جناب والا دیکھ لواں غور کر لواں پھر اس کا جواب دینا، نہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوئی ایسی گل نہیں کی تھی، بلکہ جنہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کیتا ہے فوری طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرما چھڑیا ہے۔ تو جواب ارشاد فرمایا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چھڑیا، فرمایا عائشہ تیرے نبی نو آسمان دے تارے دا علم ہے، تیرے نبی نو اپنی امت دے ہر ہر فرد دے ہر ہر عمل دا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے تجسس ہویا کہ حضور کدا نام لیں گے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ نام عمر، فرمایا عائشہ وہ بندہ جنہیں آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں نے کوئی نہیں، وہ حضرت
سارے مال حضور دے سامنے کبھی نہ کیتے سب مال حضرت فاروق اعظم نے حضور دے سامنے نہیں کیتے بعد مال حضور دے سامنے کیتے نے بعد مال حضور سرور کائنات دی غیر وجود کے اندر کیتے نے بعد مال سرور کائنات دی وجود کے اندر مسجد نبی پڑھیاں نے بعد وہ نے جڑیاں حضور دی غیر وجود وچ پڑھیاں نے بعد وہ نمازاں نے بعد وہ اعمال نے جڑے حضور سرور کائنات دی حیات ظاہریت کیتے نے عمر دے بعد وہ اعمال نے جڑے سرور کائنات دے مثال پاک مال کو بعد عمر نے کیتے نے بعد دنے کیتے نے بعد راتی کیتے نے بعد سویرے کیتے نے بعد مال شامی کیتے قربان چاہیے کرے مصطفی صحابہ مال دا علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرور کائنات عمر دے صحابہ مال دی واقفیت صحابہ مال دا علم پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاماں دے ہر عمل کو واقف نہیں اور بلکہ قدر مال دے اندر روایت کی موجود ہے کہ اپنی امت دے احوال سرور کائنات دی بارگاہ پیش کیتے جاندے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر مرضی دے ہر عمل کو واقف ہیں اور ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے کہ ہر ویلے ہر گھڑی ہر موقع ساڈے آقا مولا ساڈے علوی دینے پہ ساڈے حالات کو اگانے ساڈی کیفیات کو اگانے ساڈے بزرگ کو اگانے ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات ہر موقع ساڈی تصویری فرمان واسطے تیار نے ہر موقع ساڈے مددگار اور معاون نے اس واسطے اسی جناب والا ہر ویلے ہر وقت ایو دعا کرنے ہیں ایو انتظام کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر بھی تہاڈی نظر کرم عطا ہو جائے جس ویلے ساڈا آخری ویلا آئے جس ویلے وقت رخصت آئے جس ویلے دم انتہا آئے یا رسول اللہ اس ویلے بھی اپنے دیدار کی خیال نصیب فرما دے سبحان اللہ ساڈی تے التجائے ہوئی ہے کہ لاجے پالے نبی میرے جس وقت نگاہ کی تھی تو سرور کائنات نے فرمایا عائشہ میں آسمان کے تاریاں دے برابر نیکیاں دسیاں نے اور ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں تے میں تے نہیں دسیاں تے میں آسمان کے تاریاں دے برابر دسیاں نے کہ ابو بکر دیاں نیکیاں تے نہیں دسیاں حضور سرور کائنات نے فرمایا عائشہ ابو بکر فاروق کو دنیا نیکیاں آسمان کے ستاریاں دے برابر نے لیکن جتھے تک گل کرنی ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں دی تے پھر سن ابو بکر صدیق دی شان کی ہے ابو بکر صدیق بولے ابو بکر صدیق اللہ نظر شان ہے کہ فاروق اعظم دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک بننے ابو بکر صدیق دی صرف ایک نیکی ایک بننے سبحان اللہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک بننے تے ابو بکر دی صرف ایک نیکی سبحان اللہ سرور کائنات نے
عمر دے آواز دسیا کہ اس تو بعد یہ نہیں کہ صرف عمر دے آواز جانتے سانتے اور کسی نے نہیں بلکہ ابو بکر صدیق دے آواز کا بھی دس چلیا عمر دے آواز کا بھی پتہ ہے ابو بکر دے آواز کا بھی پتہ ہے مطلب یہ کہ سرور کائنات دس چلیا ہے کہ نبی ہوتا ہے جڑا اپنے ہر امتی دے ہر افعال کو لگاؤ سبحان اللہ بریلی دے تاجدار دے اس مصرے تے گل ختم کر دئیے آپ نے فرمایا سرور پر ہے تیری گزر تیرے فرش پر تیری نظر اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں بولتا تجھے بے حیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں بولتا تجھے بے حیا نہیں اللہ رب العالمین امہات المومنین کی عقیدت و احترام اور محبت نصیب فرمائے حضور کی آل کا حضور کی ازواج کا حضور کے اصحاب کا کو احترام اور محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ